السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لوليہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی وعظمت رسولی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد معظم الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ میں سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی کا ذکر فرمایا۔ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو فضل و کمال، جو عزتیں اور رفعتیں عطا کی ہیں، ان عزتوں اور رفعتوں میں سے کچھ کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں کیا گیا۔ ہر انسان کئی جہتوں سے اچھا سمجھا جاتا ہے۔ ایک، اس کے پاس خود کی قابلیت ہو تو اچھا ہے۔ ایک، وہ جس کا بیٹا ہے، اس کے ماں باپ بہت اچھے ہیں، ایک قابلیت اس کے اندر اور جمع ہو جاتی ہے۔ اگر وہ صاحب اولاد ہے، اس کی اولاد بھی اچھی ہے، تو اس کے اندر ایک کمال اور پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بھائی ہیں، بہن ہیں، جہاں وہ تعلیم حاصل کرتا ہے یا جہاں وہاں کام کرتا ہے، تو اگر یہ لوگ بھی اچھے ہیں تو اس کے اندر فضل بڑھ جاتا ہے، اس میں کمالات اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان جتنے جہتوں کے ساتھ جیتا ہے، وہ ساری جہتیں اگر اچھی ہو جائیں تو پھر اس انسان کے مقابل میں کوئی انسان نہیں ہوتا۔ پھر وہ انسان اپنی قابلیتیں اور اپنے ہنر کو یوں بیان کرتا ہے کہ میں اس جہت سے بھی، اس طرف سے بھی اچھا ہوں، اس طرف سے بھی اچھا ہوں، اس طرف سے بھی اچھا ہوں، اس طرف سے بھی اچھا ہوں۔ انسان کے اندر خوبیوں کا یہ جو معیار ہے، اس معیار سے اگر ہم بحیثیت امتی یہ دیکھیں کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں تو ہمارا فضل بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے کہ جس نبی کی امت میں ہم ہیں، اس نبی کی امتی بننے کے لیے قریب 12 نبیوں نے دعا کی، کہا کہ مولا ہمیں اس نبی کا امتی بنا جو آخری ہوں گے، اور یہ فضیلت ہمیں پیدا ہونے کے پہلے ہی دن سے نصیب ہے۔ جب گھر بچہ پیدا ہو تو کوئی خوشخبری دیتا ہے کہ مبارک ہو کہ تمہیں بیٹا ہوا ہے، مبارک ہو تمہیں لڑکا ہوا ہے، مبارک ہو تمہیں بھتیجا ہوا ہے، تو ہر جہت سے وہ مبارکبادیاں وصول کرتا ہے، لیکن سب سے پہلی مبارکبادی یہ ہے کہ بندہ اس نبی کا امتی بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت کی خواہش رکھتے کہ میری امت زیادہ سے زیادہ ہو۔ شیطان کو تکلیف ہوتی ہے جب میرے حضور کا کوئی بھی امتی پیدا ہو، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ مؤذن صاحب یا کسی کو بلا کر کان میں اذان پڑھوائی جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے، پھر کسی اچھے آدمی کی گٹی بھی ڈالی جاتی ہے، لیکن ایک شرف تو بندے کو اسی وقت مل جاتا ہے کہ وہ حضور کا امتی بن گیا، اس نبی کا امتی جس کو اللہ تبارک تعالیٰ شرف و کمالات عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی آیات مبارکہ پڑھتے جائیں تو کن کن مقامات پر اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے حضور کے فضل و کرم کو بیان کیا۔ صرف اس قرآن پاک میں نہیں، پچھلی کتابوں میں کتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، قریب 1,24,000 یا 2,24,000، جن کے نام قرآن پاک میں 25 سے 26 ذکر کیے گئے۔
باقی کے نام ذکر نہیں ہوئے، لیکن تعداد بڑی ہے انبیاء اور رسول کی۔ 313 رسولان اعظام تشریف لائے، ان میں ساروں میں یہ تذکرہ میرے حضور کا تھا۔ اس قرآن پاک میں حضور کا ہے، کل آخرت تک میرے حضور کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اولین و آخرین کے درمیان اس کو قرآن پاک نے ذکر کیا ہے۔ اس دنیا کو پیدا کیے جانے سے پہلے روحیں جمع کی گئی تھی، اور ان روحوں سے کچھ وعدہ لیا گیا تھا۔ ان وعدوں میں 2 وعدوں کا تذکرہ آپ کو قرآن پاک میں واضح طور پر ملے گا۔ ایک اللہ نے اپنے رب ہونے کا اقرار کروایا تھا، اور دوسرا میرے نبی کی اتباع اور اقتداء کرنے کا وعدہ کروایا تھا۔ اپنے رب ہونے کا اقرار ساری روحوں سے سوال ہوا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ لیکن جب حضور کی تصدیق کروانے کا، حضور کی اطاعت کروانے کی بات تھی، تو ان ارواح میں جیسے جو قدس کی روحیں تھیں، جو سب سے زیادہ پاکیزہ تھی، وہ نبیوں کی روحیں، ان کو جمع کر کر اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ ایک نبی دنیا میں تمہارے درمیان تشریف لائیں گے، جب وہ آئیں گے تمہیں ان کی اتباع کرنی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے کہ فلاں یہود مجھے توریت کی ایک آیت سکھائی ہے، اس کا معنی اور مطلب اور مفہوم بڑا اچھا لگتا ہے۔ حضور کے چہرے میں تبدیلی آئی، ناراضگی کے آثار نمودار ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ نہ پاتے، دوسرے صحابی نے کہا کہ آپ انتظار کریں، دیکھتے نہیں حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا، آگ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوتے اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہوتی تو وہ بھی میری اتباع کرتے اور اپنی کتاب کو چھوڑ دیتے۔ پھر حضور نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ تمہیں قرآن کی کفایت ہے اور اس دین محمدی کی کفایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار فضائل و کمالات ہیں۔ قرآن پاک نے کہیں کہا ورفع بعضهم درجات، بہت بلندی عطا فرمائی۔ معجزات ہر نبی کو دیے گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت کے ساتھ معجزات دیے گئے۔ ان معجزوں میں سے ایک معجزہ حضور کی معراج ہے۔ معراج ایک ایسے لطف کی چیز ہے، ایک ایسی خوبصورت چیز ہے کہ انسان جہاں ترقی کے منازل طے کرنا چاہتا ہے، لیکن جس انسان کی جتنی پرواز ہوتی ہے وہ وہاں تک طے کرتا ہے، میرے حضور کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو پروازیں عطا فرمائی وہ کسی کو عطا نہیں فرمائی، جو ترقیاں اور مدارج عطا فرمائے وہ کسی کو نہیں عطا فرمائے۔ حضور کے معجزات کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے اہل علم نے کہا جتنے معجزات حضور کو اللہ نے عطا فرمائے ان میں 2 سب سے بڑے معجزے ہیں، ایک قرآن پاک ہے، دوسرا حضور کی معراج ہے۔ معراج ترقی کے منازل طے کرنے کا نام۔ یہ قریب مکہ کی سرزمین پر ہجرت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی تو قرآن نے ذکر کیا تھا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ مفسرین بڑی تفصیلات اس کی ذکر کی ہیں معراج کے واقعے کی، بڑے طویل واقعات ہیں۔ احادیث کریمہ میں واضح طور پر حضور کی معراج کا تذکرہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانا، مسجد اقصیٰ سے آسمان دنیا سے پرے جانا، عرش تک پہنچ ہونا، رب کے حضور حاضر ہونا اور ملاقات کرنا، اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنا، شرف کلام سے مشرف ہونا، اللہ سے بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی پردے کے باتیں کرنا، پھر ان کے بعد تحفہ لے کر دنیا میں تشریف لانا، اور یہ سارے مرحلے تھوڑے ہی لمحے میں گزر جانا۔ یہ ہے حضور کی وہ معراج، وہ معجزہ کہ رہتی دنیا تک اس معجزے کا تمثیل، اس معجزے کی مثال کوئی نہیں لاتا۔ اس میں یہ بات دھیان رکھنے کی ہے کہ حضور کو جو معراج ہوئی ہے وہ روح اور جسم دونوں اعتبار سے ہوئی، صرف جسم یعنی روح کے اعتبار سے نہیں بلکہ جسم کے اعتبار سے بھی ہے، روح اور جسم کے مجمع کے ساتھ معراج ہوئی۔ تبھی تو کافروں نے انکار کیا تھا کہ کوئی بندہ 1 مہینے کی مسافت کے لیے
جو 1 مہینے کی مسافت رکھتے ہو، دوری رکھتی ہو، وہ پل بھر میں رات کے حصے میں جائے بھی اور آئے بھی، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس معراج کا انکار کرنے والے کچھ کمزور ایمان والے بھی تھے، وہ بھی انکار کر کے مرتد ہو گئے، اور بہت سارے لوگوں نے اس کو مسخرہ بھی بنایا، مزاح بھی بنایا، لیکن جو ماننے والے تھے انہوں نے تو کہا صدقت یا نبی اللہ، آپ سچ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج کے ذکر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر فرمائی، دوزخ کو بھی دیکھا، دوزخ میں جانے والوں کا تذکرہ بھی بیان فرمایا، اور جنت کی بہاروں کا بھی ذکر فرمایا۔ معراج میں حضور تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے بے شمار اسرار و رموز عطا فرمائے۔ ان اسرار و رموز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر اپنی امت کو یاد فرمایا۔ وہ یاد فرمانا یہ تھا کہ معراج کے موقع سے رب کے حضور تو آنے کے بعد ارشاد فرمایا، معراج یہ کہ میں رب کے حضور حاضر ہو جاؤں، اور میری امتی یعنی بندہ مومن کی معراج نماز ہے۔ نماز کو بطور تمثیل ذکر کیا، بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں حضور ارشاد فرماتے ہیں، یوں کھڑے رہو نماز میں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور یہ بھی یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یا تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اس یقین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ بہت آسان لفظ لگتا ہے، لیکن بہت جامعیت ہے ان الفاظوں کے درمیان معانی کی، مطلب کی، کہ سارے عبادت کرنے والوں کے طور طریقے علیحدہ ہیں، کہ کسی مذہب میں عبادت کرنے کا تعلق یہ ہے کہ کوئی بندہ براہ راست خدا کے ساتھ مل نہیں سکتا، اسے کسی مذہبی پیروکار کے تابع ہو کر جانا پڑتا ہے، اور کسی مذہب میں یہ ہے کہ آپ اپنے رب سے، اپنے معبود سے بغیر کوئی ہدیہ لیے ہوئے جا نہیں سکتے ہیں۔ لیکن اس مذہب اسلام میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بندہ مومن کے لیے عام اجازت یوں رکھی کہ بندہ کیسا بھی ہو، وہ رب کے حضور حاضر ہونا چاہتا ہے تو کسی بدل، کسی تحفے تحائف کو لیے بغیر اور کسی آدمی کو بیچ میں سہارا بنائے بغیر وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو رب کے حضور حاضر ہو جائے۔ کسی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے کنڈیشنز ہوتی ہیں، بڑے پروٹوکول ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے اسلام میں اتنا آسان نقطہ بنایا گیا کہ مزدور ہو، کپڑے گرد غبار ہو چکے ہوں، غبار اس کے اوپر پڑ چکا ہو، اور میل کچیل بھی اس کے پاس موجود ہو، اور وقت نماز آیا ہے، تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بہت اچھے پروٹوکول سے گزرنے کے بعد تم رب کے حضور حاضر ہوگے۔ آپ وضو بناؤ، چہرے کو صاف کر لو، ہاتھوں کو دھل لو، ناپاک کپڑے نہ ہو، اگر میلے بھی ہوں تو رب کے حضور حاضر ہو کر تم اپنی بندگی کا ثبوت پیش کر سکتے ہو۔ یہ اصل میں ایک معراج کی وہ تمثیل ہے جو بندہ مومن کو حاصل ہوئی ہے۔ یہ چیز ہمیں اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک ہم یہ نہ سمجھیں کہ رب کی بارگاہ کتنی بڑی بارگاہ ہے۔ آج کی انسان کی سوچ میں تو چھوٹے موٹے لوگ ہی بہت بڑے ہو جاتے ہیں۔ آج بہت بڑے تاجر آدمی ہو اور وہ بہت کم ملا کرتے ہوں تو اس کے پاس آدمی کھڑا ہو جائے، ایک فوٹو لے لے تو وہ بڑا خوش نصیب سمجھتا ہے، اپنی ڈی پی پہ رکھتا ہے کہ میں ان سے ملاقات کیا تھا۔ کتنے لوگ کسی پولیٹیشین سے ملتے ہیں، ایک دفعہ کی ملاقات ہوئی، سیلفی کے دور میں ایک سیلفی لے لیتا ہے تو وہ اپنے موبائل میں محفوظ رکھ کے یہ بتاتا ہے کہ میں اس سے ایک مرتبہ ملا تھا، جبکہ حالت اور کیفیت یہ ہے کہ اس بڑے آدمی کو اس کی صورت اور شکل یاد نہیں رہتی، لیکن یہ اپنے دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے کہ میں اپنی دنیا کے، اپنے دور کے ایک بڑی شخصیت سے ملاقات کیا جس کا ذوق جیسا جیسا ہو، وہ ان کے ساتھ ایک فوٹو کھنچا کر چند لمحے گزار کر وہ یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ میں بہت بڑے آدمی کے ساتھ ملاقات کیا۔ اگر ان تصورات سے پرے ہو کر تھوڑا بندہ سوچے، یہ جتنے بھی بڑے ہیں ان سارے بڑوں کو جمع کر دیا جائے تو وہ سارے بڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں رب کے حضور، اور ہر چھوٹے آدمی کو بھی رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اتنا آسان مرحلہ دیا گیا ہے کہ وہ بغیر کسی پروٹوکول کے رب کے حضور حاضر ہو سکتا ہے۔ یہ ایک لطف ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندہ بہت زیادہ دنیا میں پریشان حال ہو اور انسانیت میں کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو، کوئی پوچھ نہ رہا ہو، اور اس کی تکلیف اور درد کو کوئی سننے والا نہ ہو، اس موقع سے وہ اگر نماز کی لذت میں کھڑا ہو جائے تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی سننے والا ہو یا نہ ہو، وہ سننے والا ہے جو ساری کائنات کی سنتا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی آپ بیتی بیان کرتا ہے۔ یہ اصل میں معراج کا وہ تحفہ ہے جو بندہ مومن کے لیے ہے۔ کبھی نماز کو اس حیثیت سے ہم سوچیں کہ معراج میں پہنچنا حضور کا یہ تحفہ تھا
لیکن بندہ مومن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تحفہ ذکر فرمایا کہ وہ نماز پڑھ لے اور اللہ کے حضور حاضر ہے، تو اس احساس کے ساتھ نماز میں کبھی کھڑا ہو تو پھر اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑی معراج ہے جو بندہ مومن کو بڑے آسانی کے ساتھ دی گئی۔ ہاں، جب خوش و خرم رہتا ہے، ساری نعمتیں بندے کے پاس موجود ہوتی ہیں، تو اسے مسجد کی دہلیز نہیں آتی، شکرانے کے لہجے بھول جاتا ہے اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے سے وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ لیکن جب پریشان ہوتا ہے، جو لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ تمہارا ہمدرد ہوں، تمہارے درد اور دکھ کے موقع سے تمہارا ساتھ دوں گا، جب وہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایک بارگاہ ہے جہاں بغیر مطلب کے سہارا دیا کرتی ہے، وہ میرے رب کی ذات ہے، وہاں پہنچا کرتا ہے۔ اور تکلیفوں کے بعد راحتوں کا تذکرہ ہے۔ سبب معراج کے بارے میں علماء نے لکھا کہ حضور کو معراج ہوئی ہے، اس معراج میں ایک قریب 13 سالہ درد و کرب کا دور گزرا ہے، تکلیفوں کا دور گزرا ہے، مشکلات کے بہت زیادہ واقعات گزرے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں پر بھی جو ہے مصیبتیں ڈالی گئی ہیں۔ 3 سال شعب ابی طالب میں حضور کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ آپ کی خاتون جو عمر کے کسی ایک آخری حصے کو پہنچ چکی تھی، آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے چچا ہیں، اور آپ کے کنبے کو ایک ڈیٹینشن کیمپ کی صورت میں رکھ دیا جاتا ہے۔ 3 سال سماجی بائیکاٹ سے گزارا جاتا ہے۔ اس 13 سال کے درد و کرب کے دور سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں تو اللہ امید اور راحت کی وہ بہاریں عطا فرماتا ہے کہ اپنے حضور بلا لیتا ہے، اور بلانے میں بھی صرف یہ بات نہیں ہے، بڑے شرف عطا فرماتا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر میرے حضور تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے سب بستہ کھڑے ہیں، میرے حضور ان کی امامت فرما کر اس عہد الست کے وعدے کی تکمیلیت ہوتی ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ۔ آج سارے حضور کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے سب وسطہ کھڑے ہیں، میرے حضور ان کے امام ہیں، اور ساروں کی امامت فرما کر میرے حضور کے مرتبے اور رتبے کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ رتبہ اور مرتبہ دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی رکھا گیا، اس حیثیت سے کہ جب سارے نبی اپنی اپنی امتوں کی فریاد رسی کے لیے جواب دیں گے اذهبوا الی غیری، اور اس موقع سے میرے حضور ساری امتوں کے لیے کہیں گے انا لہا، میں ہوں کہ آج فریاد رسی تمہاری کروں گا۔ رب کے حضور بولنے کی گنجائش اس معصوم جیسی مخلوق فرشتوں کو بھی نہیں دی گئی ہوگی، وہ بھی کھڑے ہوں گے سب بستہ اور اپنی زبان سے یہ کہتے ہوں گے کہ آج رب کے حضور بولنے کی گنجائش اور مجال ہماری طاقت اور ہماری قدرت میں نہیں ہے، جاؤ کسی اور کے یہاں۔ معصوم عن الخطا ہونے کی مخلوق بھی جواب دے چکی ہوگی، اور میرے حضور یہ آنا کانی اور ہیلا بہانہ بھی نہیں ذکر کریں گے، بلکہ یہ کہیں گے انا لہا، میں میری امت کے لیے بھی ہوں اور ساری امتوں کے لیے بھی ہوں، اور شفاعت کا پہلا دروازہ میرے حضور سے کھولا جائے گا۔ یہ بڑی بہاریں ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ کوئی مسلمان کتنا بھی بڑا گناہ گار ہو، کتنا بھی بڑا وہ معصیت کار ہو، نافرمانی سے جڑا ہوا ہو، اگر اس کا دل اس یقین کے ساتھ جڑا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلام ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو ان سارے گناہوں کے باوجود اس بندے کی یہ فضیلت ہے کہ وہ مومن ہے، اللہ کی رحمت کے حصے کو پا سکتا ہے۔ اتنا کافی ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کا حصہ پائے گا صرف اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے، رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے، آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی رحمت کا حصہ پائے گا، اگرچہ وہ سراپا گناہ گار ہو۔ یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ایسا فضل فرمایا۔ میرے حضور نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا جہنم میں جائے گا اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے، لیکن اس کا انجام، اس کا اختتام جنت میں دخول ہوگا۔ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں اس امت کے ساتھ جو خاص کی گئی ہیں، اور معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رتبے کو بتانے کے لیے کہ سب سے پہلے جو فضیلتیں آ کے گزر گئی تھی انبیاء کرام کی، ان ساری فضیلتوں پر فضیلت میرے حضور کو عطا کی گئی ہے۔ اور اس امت کی خصوصیات بہت ساری ہیں جو حضور کے توسط سے آئی ہیں۔ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اس امت کے لیے یہ ہے کہ اس امت میں بندہ مومن نیکی کا ارادہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کا ثواب اس کے لیے درج فرما دیتا ہے، اور نیکی کرے تو 10 گنا اس کے لیے اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔
اور دوسری امتوں میں یہ خصوصیات نہیں تھی. ان کے یہاں تو یہ تھا کہ جب تک نیکی نہیں کرے گا نیکی کا ثواب نہیں لکھا جاتا. اس امت کے لیے ہے کہ نیکی کرے تو ثواب لکھ دیا جائے، بندہ نیکی کر لے تو 10 گنا اس کو ثواب لکھا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ معجزہ ہے، اور معجزے کے بارے میں یہ تعریف کی جاتی ہے کہ اس کے طور طریقے اور اس کی حقیقت عقل میں آتی نہیں. بہت سارے لوگ اس کو عقل کے ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن معجزے کی تعریف پر اگر ان کو یقین ہو، معجزے کی تعریف پر ان کو دھیان ہو، تو عقل کے ترازو پہ تولنے کی زیادہ کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. کہ کسی نے کہا کہ وہ آنکھوں سے نہیں دیکھ آئے، وہ گئے تھے، ملاقات ہوئی تھی، لیکن ٹائم اتنا کم نہیں تھا، زیادہ تھا، نہیں خواب میں ہوا تھا، جسم کے ساتھ نہیں ہوا تھا. یہ عقل کے ترازو پہ تولنے والی ساری شکلیں ہیں. بس بات مان لو، وہ بات جو حضرت ابوبکر صدیق نے کہی تھی کہ اگر میرے حضور کہتے ہیں کہ جسم کے ساتھ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پھر آسمانوں کی سیر، جنت کے نظارے اور جہنم کو دیکھ آیا ہوں، رب کی ملاقات ہوئی اور گفتگو ہوئی اور رب کے حضور اسرار و رموز لے کر واپس پلٹا ہوں، تو میرے حضور سچ فرماتے ہیں. یہی بندہ مومن کے عقیدے سے جڑی ہوئی چیز ہے. آنے والی کل، یعنی کل کے بعد کی جو پرسوں کی شب ہے، وہ 27ویں رجب کی شب معراج ہے. اس موقع سے ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمان اپنی اپنی مسجدوں میں واعظ و نصیحت، خصوصاً میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب اور درجات کا تذکرہ اپنی مختصر علم اور اپنے مختصر الفاظ کے ذریعے سے بیان کرتے رہتے ہیں. ان کا قائم رکھنا ایک استحباب اور مستحب والی صورت ہے. کوئی فرض و واجب بھی نہیں ہے، لیکن کوئی بدعت بھی کہتا ہے تو غیر علمی اعتبار سے کہتا ہے. اس کے پاس بھی علم نہیں کہ جس کو یہ بدعت قرار دے دے. اور اس موقع سے نمازوں کی اہتمام ہوتا ہے، پھر نمازوں کے اہتمام کے ساتھ حضور کے مراتب ذکر کیے جاتے ہیں. یہ اہتمام بڑا اچھا ہے کہ اسی بہانے اپنے اس نبی کی تذکرے سے ہماری زبانیں تر بتر ہوتی ہیں کہ جس نبی کی امتی بننے پر پیدا ہونے کے پہلے ہی دن ہمیں اللہ نے فضیلت عطا فرمائی. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد، اس کی اپنی عادت کیجیے. حضور کا تذکرہ شب معراج میں ذکر کیا جاتا ہے، مسجدوں میں اہتمام ہو اور اہتمام کے ساتھ حضور کا ذکر کیا جائے. واقعی معراج کو تفصیل کے ساتھ یا اجمالی سنیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو حضور کے مراتب کا تذکرہ کروائیں. یہ ہمارے ایمانی تقاضوں میں سے ہے، ایمانی ضرورتوں میں سے ہے. ان چند باتوں کے ساتھ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو ہمیشہ اس نبی کی امت پر استقامت فی الدین کے ساتھ قائم رکھے اور ایمان ہی پر دنیا سے رخصت فرمائے، اور ایمان اور محبت رسول اور اطاعت رسول کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا تو سلام. شہر یار ارم تاج دار حرم، شہر یار ارم تاج دار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے خود سے کا ہے غرض، مجھ سے خدمت کے خود سے کا ہے غرض. مصطفیٰ جانے
مت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے راہ مت پہ لاکھوں سلام شمع باز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام بے ہدایت پہلا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلہ واصحابہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين اللهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين